آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ آپ پر الزامات لگا رہے ہیں وہ لوگ کون ہیں اور الزامات کی نوعیت کیا ہے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. کل رات کو مجھے میرے ایک دوست نے ایک کلپ بھیجا. ایک عورت ہے اور وہ عورت جو ہے وہ بڑی پاکستان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے, پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگاتے ہوئے مورل ویلیوز کے نام پہ جھوٹ بول رہی ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ وہ عورت جو ہے وہ کیا جھوٹ بول رہی ہے اور کس انداز سے بول رہی ہے. ان کو یقین کیجئے کہ جب تک کہ انہوں نے احسان اللہ کا انٹرویو نہیں کیا تھا, یا پھر جب تک انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا ایک واٹ واز ہز نیم, کون وہ انڈین تھا جو کہ خود کو اجمل قصاب, جس کو نواز شریف صاحب اور حامد میر یہ دونوں تلے ہوئے تھے پاکستانی ثابت کرنے پر, جس کو بعد ازاں انڈین میڈیا اور انڈین ایجنسیز نے بھی ہندوستانی قرار دیا. آپ نے دیکھا کہ یہ عورت کتنی بے شرمی سے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ احسان اللہ احسان کا انٹرویو کیا تھا حامد میر نے. نہ میں کبھی زندگی میں احسان اللہ احسان کو ملا, نہ کبھی میں نے اس کا انٹرویو کیا, بلکہ احسان اللہ احسان نے تو میری گاڑی کے نیچے جو بم لگانے کا جو واقعہ ہوا تھا اس کی ذمہ داری بی بی سی پر اس نے قبول کی تھی. اور یہ عورت جو ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ احسان اللہ احسان کا انٹرویو جو ہے وہ سرکاری ایجنسیز کی حراست میں ہوا تھا, اور جس کسی نے بھی یہ انٹرویو کیا تو ظاہری بات ہے اس کو ایکسیس دی گئی تھی نا, تو ان کا بھی تو نام لینا, جرت پیدا کریں, ان کا بھی نام لینا جنہوں نے یہ انٹرویو کروایا تھا. صرف حامد میر اور کچھ دیگر صحافی جو ہیں ان کو گالیاں دینا, ان پر الزامات لگانا بڑا آسان ہے. سچ بولنا بہت مشکل ہے, جھوٹ بولنا بہت آسان ہے, جو کہ آپ بول رہے ہیں, بڑی بے شرمی کے ساتھ بول رہے ہیں. کہتے ہیں جی اجمل قصاب کو پاکستانی ثابت کیا حامد میر نے, اور بھی کچھ لوگ ہیں جو بہت بے شرمی کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں حامد میر نے اجمل قصاب کے گھر کے سامنے جا کے پروگرام کیا تھا. او بھائی, حامد میر تو کبھی اجمل قصاب کے گاؤں تک میں نہیں گیا. اجمل قصاب کے گاؤں میں پروگرام کیا کر رہا ہے, میں تو وہاں پہ گاؤں میں گیا ہی نہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں وہ گاؤں کہاں پہ ہے. تو آپ کی جو دشمنی ہے نا وہ صرف اور صرف بے بنیاد الزامات کی بنیاد پر ہے, اور اس میں آپ پاکستان کا بھلا نہیں کر رہے, آپ پاکستان کا بہت نقصان کر رہے ہیں, اس لیے کہ پاکستان کی خدمت جھوٹ بول کے نہیں ہو سکتی. آپ کے پاس اپنے جھوٹے الزامات کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ تمام جھوٹے الزام لگانے والے جو لوگ ہیں ان کو میں سائبر کرائم ایکٹ کے تحت عدالت میں لے جا سکتا ہوں, اور ان میں سے کچھ کو میں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا اور ان کو میں لے کے بھی جاؤں گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں ہم پر کچھ جھوٹے مقدمات ضرور بنائیں گے. ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں بھی کسی ناکے پہ روک کے ہماری بھی گاڑی میں کوئی منشیات رکھ دیں. تو اس سے پہلے کہ یہ کریں ہمیں ان کے خلاف کارروائی ضرور کرنی چاہیے, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ ان لوگوں نے جھوٹ بولا اور ہم نے بھی ان کے جھوٹ کو بے نقاب کرنے کے لیے ان کے خلاف کارروائی کی. اجمل قصاب اگر پاکستانی نہیں تھا اور انڈین تھا تو یہ جو ممبئی اٹیکس کا جو مقدمہ پاکستان میں چل رہا ہے, اس مقدمے میں جو ملزمان ہیں ان کے جو وکیل ہیں رضوان عباسی صاحب, وہ کیوں کہتے ہیں کہ اجمل قصاب پاکستانی تھا؟ اجمل قصاب جو ہے کیا وہ پاکستانی تھا؟ جی, اجمل قصاب پاکستانی تھا. اچھا, تو کیا اس کے پاکستانی ہونے کی بنیاد پر یہ کہنا درست ہے کہ واقعی پاکستان سے ممبئی حملوں کو آرگنائز کیا گیا؟ نہیں, کسی کا پاکستانی ہونا یہ ڈیفرنٹ بات ہے, اور پاکستان سے حملوں کی پلاننگ کرنا یا کچھ اور کرنا یہ ڈیفرنٹ بات ہے. حامد میر صاحب آج کل آئے روز کیا کرتے ہیں جی, ویڈیوز بناتے ہیں, ویڈیوز بنا کر ڈال رہے ہیں کہ آؤ مجھے گرفتار کرو, اور اسی گرفتاری کی دعوت دیتے ہوئے حامد میر نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے. جو میر صاحب ہیں وہ مزید کیا فرماتے ہیں حامد میر صاحب کے جھوٹ بولنے سے ملک کی کیا کہتے ہیں خدمت نہیں ہو سکتی. اور حامد میر صاحب آپ اتنی ویڈیوز بنا کر ڈال رہے ہیں, اگر ایک ویڈیو آپ مزید بنا لیں اور اپنے ان الزامات پر معافی مانگ لیں جن کے بنیاد بنا کر جیو نے ملک کے حساس ادارے کے خلاف زہر اگلا, تو بڑی مہربانی نہ ہوگی آپ کی. حامد میر صاحب آج آپ کو آزادی صحافت سلب ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے, کیونکہ آج ملک میں بلا جواز کسی کو ریاستی اداروں کے خلاف الزام تراشی کی اجازت نہیں ہے. حامد میر صاحب آپ کیسے صحافی ہیں؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں جو ہر سیاستدان کے فیورٹ رہے ہیں. سیاستدان کا فیورٹ ہونا کیا اچھے صحافی ہونے کی ڈیفینیشن ہے, یا وہ صحافی اچھا صحافی ہے جس کو ہر سیاستدان چوک میں چوراہے میں بیٹھ کے گالیاں نکال رہا ہو کہ کل مجھے بری طرح سے ایکسپوز کر دیا؟ یہ سوال میں عوام سے پوچھتی ہوں کہ کیا یہ بہت بڑا صحافی ہے جو ہر سیاستدان کے گڈ بکس میں ہے, یعنی فیورٹ ہے؟ ہاں,
हर सियासतदान आप पर मेहरबान रहा, कैसे पूछ सकती हूँ मीर साहब? जरदारी साहब हो या फिर नवाज शरीफ साहब, दोनों आपको बहुत पसंद करते हैं, क्यों, वजह बताएंगे आप? शायद यही वजह है कि आज जब ये दोनों जेल में हैं तो आपको अपनी आज़ादी सहाफत खतरे में नजर आ रही है, अंधेरे में नजर आ रही है। मुल्क में क्या सिर्फ आप ही एक सहाफ़ी हैं या फिर आपके वो जो हम ख्याल सहाफ़ी जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का बयानिया फरोख्त करते रहे, अपना ज़मीर बेच के, कलम बेच के, वो सहाफ़ी हैं? ज़रा अपनी नज़र को वसी करें हामिद मीर साहब, तो अंदाज़ा होगा कि इस मुल्क में और भी सहाफ़ती इदारे हैं, मज़ीद कई सहाफ़ी हैं जो इस वक्त हम देखते हैं कि नज़रअंदाज किए जाते रहे, तब से नज़रअंदाज हो रहे हैं जब आप और आप जैसे चंद सहाफ़ी जो है वो हुकूमतों के चहीते हुआ करते थे। अब आपको लिटरली नज़र आ रहा है कि अब आप चहीते नहीं है ना, एक्चुअली आपके वो मसले जो हैं वो सर उठाना शुरू हो गए, फिर हिसाब किताब के खाते खुलने वाले हैं जो आपको चैन की नींद नहीं लेने दे रहे, और आप जिस चैनल में काम करते हैं उसको करोड़ों के इश्तिहारात नवाज शरीफ साहब अता करते रहे थे। और दूसरी बात रही, अगर मैं आगे जाके बात करूं, दूसरी बात ये जो अजमल कसाब साहब की बात है उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। ये जो अजमल कसाब साहब की, कि हामिद मीर साहब फरमाते हैं कि अजमल कसाब पाकिस्तानी था, ये वो नहीं कह रहे बल्कि रिजवान अब्बासी साहब फरमा रहे हैं। तो इसका जवाब मेरे ख्याल से अगर हम रिजवान अब्बासी साहब से ही ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा हामिद मीर साहब, और आपको भी सुकून मिल जाएगा। हमारे साथ खुद इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं रिजवान अब्बासी साहब, उन्हीं से सवाल पूछती हूँ, वो जवाब देंगे। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी, बताइएगा कि जो हामिद मीर साहब जो बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने आपका जो क्लिप हमने दिखाया जिसमें आप गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें आप ये कह रहे थे कि अजमल कसाब पाकिस्तानी हैं, इसकी क्या डिटेल्स हैं, ये ज़रा आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि हामिद मीर साहब तो बड़ी कहानियाँ बना रहे हैं। देखिए, आज भी जो पाकिस्तान में मुंबई अटैक से रिलेटेड केस चल रहा है, उसमें जो प्रोसिक्यूशन का जो स्टैंस है वो आज भी यही है कि अजमल कसाब पाकिस्तानी था। यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन चल रही है, जो लोग जेल में हैं और उनकी हद तक, और जो अजमल कसाब से वो जो इंडिया से डॉक्यूमेंट्स आए, तो इधर जो FIA वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सबमिट करके जो स्टैंस लिया अजमल कसाब के हवाले से, वो यही लिया कि वो पाकिस्तानी था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ड्यूरिंग ट्रायल एविडेंस के बाद ये साबित करने में कामयाब हो गए हैं कि अजमल कसाब का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं था। अजमल कसाब पाकिस्तानी नहीं था। ये एविडेंस मैनिपुलेट करके, झूठे बयान देकर, झूठे बयान रिकॉर्ड करके, जेली डॉक्यूमेंट साथ कोर्ट फाइल के लगाकर, ये उन्होंने अजमल कसाब को पाकिस्तानी साबित करने की कोशिश की। लेकिन ट्रायल के दौरान ये साबित हो गया कि अजमल कसाब पाकिस्तानी नहीं था। अजमल कसाब का पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये अब आज हम, और आज से मेरे ख्याल से 2 साल पहले हम ये बात साबित कर चुके हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, और इंशाल्लाह ये चीज़ें बहुत जल्दी सबके सामने भी आ जाएंगी कि इस केस की रजिस्ट्रेशन और ये सारा जो था, ये इसके पीछे क्या मुहरकात थे, कैसे बेगुनाह लोगों को इस केस में मुलविस किया गया पाकिस्तान में, कैसे पाकिस्तान को कनेक्ट करने की जो है वो मज़मूम कोशिश की गई इस इंडियन एपिसोड के साथ, और ये सारा। लेकिन मैं आपके सामने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बात कह रहा हूँ कि हम इस अदालत में, एंटी टेररिज्म कोर्ट में ये साबित, अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित कर चुके हैं कि अजमल कसाब पाकिस्तानी नहीं था और उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये सहाफत या ऑथेंटिसिटी है कि तहकीकात के बाद आपका कोई मौक़िफ़ ही ना लिया गया हो? यानी जहां पे मौक़िफ़, उनके मौक़िफ़ को डिफेंड करे, वहां तक वो बड़ा डिंडोरा पीटते रहें, लेकिन बाद में वो आपका मौक़िफ़ ना लें। अभी तो देखें, ये मौक़िफ़ वाली बात ही नहीं है, अभी तो ये एविडेंस वाली बात है। कुछ गवाहान थे जिनके बयानात की रोशनी में FIA वाले ये क्लेम कर रहे थे कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है। वो लोग अदालत में एग्जामिन हुए, हमने एविडेंस करवाई। अब मैं, क्योंकि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का ऑर्डर है, मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, लेकिन उसमें हम ये साबित करने में कामयाब हो गए हैं। वो अगर कोई वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ेगा तो उसे खुद समझ आ जाएगी कि अजमल कसाब के मुतल्लिक जो झूठा पलंदा और जो झूठ बोला गया, और जो उसको पाकिस्तान के साथ नत्थी करने की कोशिश की गई, जो उसको पाकिस्तानी जो लोग चाहते थे कि ये साबित हो कि वो पाकिस्तानी है,
وہ بالکل ناکام ہو گئے اور ایویڈنس کی مضبوط شواہد کی بنیاد پہ وہ ناکام ہوئے کہ اور وہ جو جیلی جو جھوٹی شہادتیں جو انہوں نے پیش کی ہوئی تھیں وہ بالکل جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکی کورٹ آف لاء میں. میڈیا پر فوج پہ تنقید اور یہ وہ سلسلہ 5th جنریشن وار یہ جہاں جہاں بھی جو بھی منفی سوچ کے ساتھ لوگ موجود ہیں یا وہ برے نہیں ہیں بہت اچھے ہیں, ان کا ویژن ہی اتنا ہے. یہ بہت کتابی نصابی بات ہے بھئی. ڈیموکریسی کون نہیں جانتا ڈیموکریسی, پر ڈیموکریسی ہے یہ ہے. اس کو تو شیم ڈیموکریسی کہتے ہوئے بھی شیم محسوس ہوتی ہے. یہ جعل سازی ہے, فراڈ ہے. مخصوص خاندان 73 سال ہو گئے چھتر کھاتے ہوئے, آج تک بھی الیکٹیبل. تو کیا ہوتا ہے الیکٹیبل؟ کبھی چور چکے پراپرٹی ڈیلروں اس طرح کے وارداتیوں کے علاوہ یا موروثی سیاستدانوں کے علاوہ کبھی سنا آپ نے کوئی ریٹائرڈ انجینئر, کوئی ڈاکٹر, یہ کوئی اس طرح کا بندہ کوئی پالیٹکس میں آیا ہو؟ آ ہی نہیں سکتا. انہوں نے انشور کر دیا اس بات کو کہ کن ٹوٹے آئیں گے, مکہ پرست آئیں گے, ڈھیٹ لوگ آئیں گے, اپنے جرائم پہ پردے ڈالنے والے آئیں گے. تو اس طرح کا جو بھی ایلیمنٹ ہے وہ اپنی خباثت کی وجہ سے یا اپنی جہالت کی وجہ سے. پاکستان کا ایک ہی ادارہ ہے, اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں, اس میں آج بھی وقار کوئی ڈسپلن سر پیر ہے. اس کو آپ ٹارگٹ جو کرنا چاہ رہا ہے وہ مگر اس ملک کا دوست ہے تو میں تو کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا. بات آپ کی درست ہے. دوستوں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. نوٹیفیکیشن بیل آئکن ضرور دبائیں. دھنیہ واد. Request to all please support Hilltop Vlogs and please subscribe, like, share and comment.